اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المیامین المنتجبین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ماہ رمضان المبارک میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا اضافہ ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کر پاتے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے اللہ کا گھر، مسجد کو آباد کرنا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی بات ہوئی؟ ماہ رمضان میں تو پورے سال کے الٹا اور پورے سال کے برعکس مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، اور مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، پر رونق نظر آتی ہیں۔ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہر جگہ رنگ و روغن اور کلر وغیرہ کی صفائی اور دوسری چیزوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں تو مسجد اور زیادہ ہمیں بھری ہوئی اور آباد نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ خود مسجد کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اور سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کا سجدہ نہ کرو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ نہ بلاؤ اور اس کی عبادت نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم و اسماعیل سے پروردگار عالم نے یہ عہد و پیمان لیا کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ رکھو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مسجد ہے کیا، جو ہمارے محلے کی مسجد، شہر کی مسجد، جامع مسجد، جسے ہم مسجد مسجد کہتے ہیں، اور بس سال بھر اس کی توجہ نہیں ہوتی، ماہ رمضان میں بھی اگر توجہ ہو گئی تو وہ بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں یعنی حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں، یعنی مسجد زمین کے اوپر میرا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنے گھر سے طہارت کر کے آئے اور میری گھر میں آ کر وہ میری زیارت کرتا ہے۔ خبردار رہو کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ زیارت کرنے والے، آنے والے، ملنے والے کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ خبردار ان لوگوں کو جو تاریکیوں میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں، اس نور کی خوشخبری دے دو جو بروز قیامت روشن ہوگا۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ مسجد زمین کے اوپر اللہ کا گھر ہے۔ باطہارت مسجد میں آنے والا اللہ کا زائر ہے، زائر یعنی اللہ سے ملنے والا، ملاقات کرنے والا، اور جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی بندہ آتا ہے تو پھر خدا کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، مالک اپنے شایان شان اس بندے کی ملاقات کا اہتمام کرے، اس کی عزت افزائی کرے، اور راتوں کے اندھیرے میں جو لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں خدا ان کو روز قیامت نور عطا کرے۔ کچھ لوگ آج کے زمانے میں مشغول زندگی میں، بزی لائف میں یہ زمانہ ہو گیا ہے کہ لوگ گھروں کے اوپر نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن میں اتنا گزارش کروں گا کہ خاص طور سے ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز ہماری مسجد میں ہونا چاہیے، با جماعت ہونا چاہیے، وقت کے اوپر ہونا چاہیے، اور 1 مہینہ جو آدمی یہ ٹریننگ حاصل کر لے، سال بھر تک پھر یہ ٹریننگ باقی رہے۔ علیکم بیتیان المساجد، حدیث میں ہے کہ مسجدوں میں آؤ، کیونکہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ جو شخص ان میں باطہارت ہو کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اسے پاک کر دے گا، اور اللہ کے زائرین میں اس کا نام لکھا جائے گا، لہٰذا تم ان میں کثرت سے نماز اور دعا ادا کرو۔ ہمارے یہاں اسلام میں زیارت کرنے کا حکم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے مسلمان اور مومنین شوق سے جاتے ہیں، لیکن یہاں حکم ہے
کہ تم مسجد میں آؤ گے تو تمہیں اللہ کی زیارت کا ثواب حاصل ہوگا، لیکن مسجد میں آ کے کیا کرنا ہے؟ ٹائم پاس کرنا ہے، بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا نہیں، صرف اور صرف کثرت سے نماز، دعا، ذکر الہی یا وہ بات جس سے ہمارے دین کے بارے میں کچھ اضافہ ہو اور ہماری دینی معلومات بڑھ سکیں۔ اگر یہ چیزیں ہم مسجد میں انجام دے رہے ہیں تو یقیناً یہ عبادت ہے، بندگی ہے، ورنہ مسجد کی توہین ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آج مسجدوں کا رواج بنانے کا ہمارے ہاں کمتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن حدیث میں ارشاد ہے کہ من بنا مسجداً ولو کمفحص قطاط بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی بھی، جو شخص بھی ایک مسجد بنائے گا، پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب کوئی غریب آدمی سوچتا ہے کہ ارے میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں ہے کہ میں اتنی بڑی مسجد تعمیر کروں؟ نہیں، اللہ کے لیے خدا نیت دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر ایک پرندہ، ایک کبوتر کے بیٹھنے کی جگہ، یا میں اپنی زبان میں کہوں ایک ہتھیلی، یا آپ کے آسانی کے لیے 1 فٹ جگہ بھی، اسکوائر فٹ جگہ پر بھی آپ نشان کھینچ کے کہتے ہیں کہ آج سے یہ زمین اللہ کی راہ میں وقف ہے، یہ مسجد ہے اور میں اسے خدا کی راہ میں وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے، تو جس کسی نے بھی اپنی زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، پروردگار اتنی سی جگہ کے بدلے میں اسے جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے، پروردگار عالم نے اتنی زمینوں اور جائیدادوں کا مالک بنایا ہے، لیکن ہم سب کچھ اللہ سے لے کر اس کا ایک گھر اور ایک مسجد اس کے لیے نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ بیداری پیدا ہو جائے تو کسی گاؤں، کسی بستی اور کسی علاقے میں ایسی صورتحال نہ رہے کہ مسلمانوں کو مسجد کی ضرورت پیش آئے۔ ہر جگہ یقیناً مسجدیں بن سکتی ہیں، تھوڑی سی توفیق کی ضرورت ہے اور اس کے ثواب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ واقعاً کتنا کریم ہے وہ پروردگار جو ایک ہتھیلی کے بھر، 1 فٹ جگہ کے بدلے میں اس دنیا میں نہیں، جنت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے، اور وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا ایریا کتنا ہوگا، وہ گھر پروردگار عطا کرے گا۔ یا دوسری حدیث میں ہے کہ من بنا مسجداً بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ جو جنت میں اپنے لیے گھر بنوانا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زمین کے اوپر تم اللہ کا گھر بناؤ، اس دنیا میں، دنیا سے چلے جاؤ گے تو پروردگار عالم اپنی جنت میں تمہارے لیے گھر تعمیر کرے گا اور اس کے اوپر تمہارا نام لکھا ہوا ہوگا۔ کتنا اچھا سودا ہے اور کتنا سمجھدار ہے وہ انسان کہ جو اس دنیا میں اپنے ایک آدھ اور ضرورت بھر کے گھر بنانے کے بعد اللہ کے گھر تعمیر کرے اور پھر وہاں سے جنت میں اپنے لیے متعدد گھر تیار کراتا رہے۔ اگر کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی جگہ بھی زمین کی مسجد کے لیے اور خدا کے لیے وقف کرے، تو پھر مولا کائنات نے ہم جیسے لوگوں کو سہارا دیا۔ آپ کے گھر میں ایک حجرہ تھا جس میں صرف آپ کا بستر تھا، تلوار رہتی تھی اور قرآن مجید ہوتا تھا اور آپ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ یا راوی نے کہا کہ اس میں دوپہر کو آرام فرما لیتے تھے۔ یعنی اگر آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، چھوٹا سا فلیٹ ہے، چھوٹا سا گھر ہے اور آپ کے بس میں اور اتنا بجٹ نہیں ہے کہ مستقل طریقے سے کوئی مسجد بنائیں، تو کم سے کم اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ معین کر لیں کہ جہاں پر ہمیشہ وہیں نماز پڑھی جائے، وہیں اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے، یا اگر کسی کے بس میں ہے اور کسی کے لیے اختیار میں ہے تو ایک کمرہ عبادت خدا کے لیے مخصوص کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ انجام دیا تھا، تاکہ اس سے واضح ہو جائے کہ یہ جگہ عبادت اور بندگی خدا کے لیے مخصوص ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ڈائننگ ہال الگ ہوتا ہے، ٹی وی ہال الگ ہوتا ہے، بیڈ روم الگ ہوتا ہے، کچن الگ ہوتا ہے، تو جب ہر چیز کے لیے ہم گھر میں جگہ بنا سکتے ہیں تو کیا اللہ کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہم ایک چھوٹا روم نہیں بنا سکتے؟ اس کے لیے کیا خاص اہتمام نہیں کیا جا سکتا؟ یقیناً اگر مسلمان ہیں اور اللہ اور پروردگار عالم کے اوپر ایمان ہے تو گھر میں جتنی بھی جگہ ہے اس میں سب سے پہلے وہ کمرہ اور وہ جگہ، اچھی سے اچھی جگہ کو ہم عبادت اور بندگی کے لیے مخصوص کریں، تاکہ صبح شام دن رات وہاں گھر کے سب لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔
آج جو ذہنوں میں وسوسہ اور خیالات ہیں کہ نہ جانے کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں، اگر گھر میں بلند آواز سے اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، قرآن کی تلاوت ہو، عبادت اور بندگی ہو، تو کتنے وسوسے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کتنی بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے ہر گھر کو مسجد بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔